بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1095 ہے، 1095، اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 116 اور 117۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لما اس کو کہ تصف بیان کرتی ہیں اس کی بابت، السنتکم الکذب تمہاری زبانیں جھوٹ، ہذا حلال کہ یہ حلال ہے، وہذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفتروا تاکہ تم باندھو، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یفترون علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع قلیل ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم بہت دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا، جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو دردناک عذاب بہت ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ دوسری بات، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ تیسری بات، یقین جانو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ چوتھی بات، دنیا میں انہیں جو عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ پانچویں بات، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ بزرگان محترم، بنیادی طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دیں اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دیں۔ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کی اجازت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام اپنی طرف سے قرار نہیں دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی یا الہام کی بنیاد پر ہی کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو نہ ہی حرام قرار دیا اور نہ ہی حلال قرار دیا۔ یہ بنیادی حقیقت یہاں اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ مکے کے مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے چند چیزوں کو حلال اور چند چیزوں کو حرام تجویز کر لیا تھا۔ بعض جانوروں کو انہوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام قرار دے رکھا تھا جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اگر آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 138 اور 139 کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کے مشرکین اپنی من گھڑت دیوتاؤں کو اپنے گمان کے مطابق خوش کرنے کے لیے کسی خاص کھیتی یا کسی خاص جانور پر پابندی لگا دیتے تھے، ان کی پیداوار سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا تھا اور اپنی مرضی سے جس کو چاہتے اس حکم سے مستثنا بھی قرار دیتے تھے۔ اسی طرح کسی سواری کے جانور کو کسی بت کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس پر سواری کرنا حرام۔ بعض جانوروں کے بارے میں ان مشرکین نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہ ذبح کرتے وقت، نہ سواری کے وقت، اور نہ ان کو گوشت نہ ہی ان کا گوشت کھاتے وقت۔
اور وہ ان سواریوں پر سوار ہو کر حج کا سفر کرنے کو بھی ناجائز سمجھتے تھے، اور یہ مشرکین بعض جانوروں سے پیدا ہونے والے جانوروں کے بارے میں یہ طے کر دیتے تھے کہ یہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ مشرکین کی اس قسم کی نامعقول حرکتوں پر تنبیہ کی گئی کہ جن چیزوں کو تم نے خود سے حلال قرار دے رکھا ہے ان کے بارے میں اپنے پاس سے یعنی اپنی طرف سے حلال اور حرام مت کہو۔ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ شرعی دلیل کے بغیر اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حرام یا کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی بات گھڑنے کے برابر۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی جھوٹی باتیں باندھتے ہیں اور خواہ مخواہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی خواہش سے، جہالت کی وجہ سے اپنی رائے اس معاملے میں پیش مت کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت کے حدود ہیں ان حدود کا ماننا ضروری ہے۔ بغیر دلیل کے صرف زبانوں سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کرنا ہے۔ جو شخص ایسا کام کرتا ہے اور جو شخص بھی اپنی رائے سے ایسا کام کرتا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے اپنی رائے سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حرام کہنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والا بڑا جھوٹا ہے۔ دنیا میں ایسی جھوٹی باتیں کہہ کر کوئی شخص چند دن کے مزے تو اڑا لے سکتا ہے، جو مزے زائل ہونے والے اور فنا ہونے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چند دن تو مزہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہوگا۔ جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں یہ کہا گیا، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو چند روزہ عیش دیں گے پھر ان کو سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال اور حرام سے متعلق پوری احتیاط سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور اسی چیز کو حرام سمجھنے کی توفیق بخشے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔